آج میں ملتان کے شہر میں کھڑا ہوں، آپ کو تاریخی بات بتاتا ہوں۔ اس وقت کے وزیر خارجہ صاحب جب ہم سے مذاکرات کرنے کے لیے آئے اللہ کے نام پر، یہ بھی ایک راز ہے جو انشاءاللہ قیامت والے دن کھلے گا اللہ کے نام پر، میرے سامنے آئے اور زمین آسمان کے کلابے بنانے لگے۔ میں نے کہا شاہ صاحب تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ دن بدل جائیں گے۔ ہم فخر سے آج آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم ناموس رسالت کا پرچم لے کر ہتھکڑیاں لگوا کر ہاتھ بدوا کر آپ کے سامنے آئے ہیں۔ ہمیں اس پر کوئی عیب نہیں ہے، لیکن ایک دن یہ ہتھکڑیاں آپ کے ہاتھ میں ہوں گی اور شرمندگی کے طوق آپ کے گلے میں ہوں گے، اور ہم پھر بھی میدان میں آ کر کہیں گے کہ ستم کر ادھر آ، ہنر آزمائے تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ اور ہم نے آپ کو اس وقت بھی کہا تھا کہ ظلم نہیں کرو اور بیرونی آقاؤں کو خوش نہیں کرو۔ یہ پاکستان ہمارے بڑوں نے بنایا تھا، اور اس پورے پاکستان کی تاریخ میں اور جتنے جتنے یہ پاکستان کے اوپر عیاشی اور بدماشی کرنے والے ہیں، ہے کسی کا باپ دادا جس نے کالا پانی کی جیل کاٹی ہو؟ ہے کسی کا باپ دادا جس نے انگریز کے خلاف علم جہاد بلند کیا ہو؟ اور تم کہتے ہو کہ ہم ان کو آگے نہیں آنے دیں گے۔ یہی انگریز بھی سوچ لے کر آیا تھا کہ ہم ان کو ختم کریں گے۔ ایک دن میں 300 لوگوں کو پھانسی دی، علماء کو، مشائخ کو، عوام کو، سیاسی قائدین کو، زعماء کو، بڑے بڑے سرداروں کو، اور جو اس وقت کے جنگ آزادی کے مجاہدین تھے، 300 کو ایک دن پھانسی گھاٹ پر لٹکایا گیا۔ جب پھانسی گھاٹ ختم ہو گئے، درختوں کے اوپر نیچے سے اونٹوں کے اوپر بٹھا کر، ہاتھیوں کے اوپر بٹھا کر گزارا گیا۔ بڑے ٹینوں کے ساتھ ان کی گردنیں ایک سائڈ پہ لٹک جاتی، بڑے بڑے ظلم کیے، لیکن ہمارے بڑے اپنا حلیہ بدل کر اس وطن سے بھاگے نہیں۔ 50 روپے کے اسٹام لے کر اس وطن سے بھاگے نہیں، بلکہ کہا ہے مشق سخن جاری، اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے، حسرت کی طبیعت بھی، جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی، شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں، آخر کس بار گاہ خاص کا گدا ہوں میں۔